بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رمضان کی بابرکت ساعات بہت تیزی سے گزر رہی. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں کہا ایام معدودات. لوگوں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اور یہ بڑی تیزی سے گزرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے آسمان سے دو فرشتے اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سے دعائیں کرنی. ایک فرشتہ اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے: یا اللہ، میں تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوں، دعا کر رہا ہوں، اور فرشتوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے. وہ دعا کیا کرتا ہے کہ یا اللہ، جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تیرے راستے میں دیتا ہے، تیرے دیے ہوئے میں سے، یہ سب سے اہم بات ہے. انسان بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مال میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ میری ذاتی محنت ہے، میرا وقت لگانا ہے، تگ و دو کرنا، دوڑنا. فرمایا کہ نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رازق اللہ ہے، رزق تمہیں عطا کرتا ہے، اور اسی عطا کردہ رزق میں سے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. وہ فرشتہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے: یا اللہ، عطا کر، اللہ اور دے، اللہ برکتیں نازل کر، اللہ ایسے بندے کے رزق کو بڑھا دے، اس کو سکون عطا کر، اس کی ٹینشنیں، پریشانیاں، مصیبتیں سب دور کر دے. جو تیرے راستے میں سرًا و علانیہ، چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے، اس انداز سے بھی خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو پتہ نہ، دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اچھا، دوسرا فرشتہ بھی دعا کرتا ہے: یا اللہ، ایسے بندے کو ہی تباہ کر دے، برباد کر دے، اس کے مال کو ہی ختم کر دے، مال کے اندر برکت اٹھا لے، اور وہ مال کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ تنگ دست رہے، اس کا ہاتھ تنگی والا رہے، اور وہ مفلسی محسوس کرتا رہے، باوجود اس کے کہ بڑی فراوانی ہے، مال و دولت کی ریل بیل ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے، اس کے باوجود مایوس بیٹھا ہوتا ہے. سمجھتا ہے کہ یار پوری نہیں پڑ رہی، بڑے اخراجات، بچوں کی فیسیں، ان کا کھانا پینا، ان کا اعلیٰ قسم کا لباس پوری نہیں پڑ رہی. وہ پوری اس لیے نہیں پڑ رہی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں. فرمایا کہ دوسرا فرشتہ
یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ برباد کر دے، تباہ کر دے اس آدمی کے مال کو جو تو نے عطا کیا ہے لیکن اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی اہم فضیلتیں بیان کی۔ پہلی تو یہ کہا کہ یہ ذہن سے نکال دو کہ مال اللہ کے راستے میں دینے سے کم ہوتا ہے، یہ ذہن سے نکال دو۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے اور فقیر ہو جاؤ گے، کلاش۔ تم اگر مال دو گے تمہاری جیب خالی ہو جائے گی، گھر کچھ لے کر جانا ہے، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، ابھی آنے والے وقت میں تم نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آنے والا وقت تم نے گزارنا ہے، یہ کسی انسان کو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی ما نقصت من مال صدقہ، مجھے اللہ کی قسم ہے صدقہ مال میں کمی نہیں آئے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو تباہ کرتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، سودی آدمی پر اللہ کی لعنت ہے، اور سود والے رزق میں اللہ برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور انسان بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، دکھوں پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہ قبر سے جب اٹھے گا تو فرمایا کہ ایسا ہوگا جیسے خبتی آدمی، کسی شیطان نے اس کو جھٹکا دیا ہے، کسی شیطان نے اس کو ہلا دیا، یہ دماغ سے مفلوج ہو گیا، اسے کوئی عقل نہیں، سمجھ نہیں، اس انداز سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ فرمایا کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ فرمایا کہ جو صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس انداز سے اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک غریب آدمی اللہ کے راستے میں فقط ایک کھجور خرچ کرتا ہے، ایک دانہ، اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کی تربیت، اس کو پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایک کھجور کا دانہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پالتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال کھلیں گے، فرمایا کہ وہ پہاڑ اللہ اٹھائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں رکھ دے گا۔ وہ بندہ پریشان ہوگا کہ یا اللہ اتنا بڑا پہاڑ، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ اللہ کہیں گے یہ کھجور ہے، کھجور، شاید تو دے کے بھول گیا ہوگا لیکن اللہ نے یاد رکھا ہے۔ تو نے حلال رزق میں سے، طیب اور پاک رزق میں سے اللہ کے راستے میں یہ کھجور کا دانہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا تھا، اللہ نے اس کو اتنا پالا ہے کہ تیرے اخلاص کی بدولت، تیرے پاکیزہ رزق کی بدولت آج یہ پہاڑ بن گیا ہے۔ اور ایک کھجور نہیں، جب انسان اس طرح خرچ کرتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے تمام صدقات کو پالتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے یربی الصدقات، کہ اللہ صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا کہ دو بڑی بہترین اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں جو بندہ صدقہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب سوا دیزے سوا میل پر سورج اپنی پوری گرمی تمازت کے ساتھ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، فرمایا یہ صدقہ جو ہے نا بادل بن کر آ جائے، انسان کے سر پہ بادل بن کے آ گئے، اس کو ٹھنڈک دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے، باقی لوگ تڑپ رہے ہیں انتہائی پریشانی کے عالم میں، اور یہ آدمی جو ہے وہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کے سر پر کھڑا ہے، اس کو سایہ دے رہا ہے اور چمٹ جاتا ہے، جدھر جدھر وہ آدمی ہے ادھر ادھر وہ بادل کا ٹکڑا ہے، چلتا پھرتا آدمی بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ ہے۔ بتایا جائے گا یہ تیرا وہ صدقہ خیرات جو دنیا کے اندر تو اللہ کے لیے کرتا رہا، آج یہ صدقہ جو ہے تیرا ساتھ دے رہا ہے اور تجھے گرمی سے بچا رہا ہے۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی جو آگ ہے، قبر کی جو گرمائش ہے، قبر کی جو حرارت ہے، صدقہ اس کو بھی ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک واضح حدیث میں فرمایا
فرمایا کہ جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی قبر کو اللہ ٹھنڈا کرتا ہے، سکون، اطمینان۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جو صدقہ اس انداز سے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرتا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ایسے انسان کو اپنے عرش کا سایہ بطور اعزاز کے عطا فرمائے، اس کی عزت کے لیے، اکرام کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر ریح المرسلہ، فرمایا کہ تیز آندھی کی مانند اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، جیسے آندھی آ رہی، ہوا چل رہی، اپنی آب و تاب کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر اسی انداز سے تیزی سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اس رمضان کی ساعات کو برباد نہ کیجیے، جتنی استطاعت اور طاقت ہو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم کی آگ اپنے آپ پہ ہم نے حرام کر دی اور اللہ کو راضی کرنا۔ آج ہم نے 11واں سپارہ اس کی تلاوت سنی، جنگ تبوک کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبوک کا سفر جو ہے یہ بڑا ہی کٹھن تھا، انتہائی مشکل تھا، انتہائی گرمی کی شدت تھی، 700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا اور پیادہ باد چلنا تھا۔ اونٹوں کی تعداد کم تھی، گھوڑوں کی تعداد کم تھی۔ صحابہ کا دنیا میں زندگی میں سب سے بڑا امتحان تھا۔ چل چل کے صحابہ کے پاؤں پھٹ گئے، جسم زخمی ہو گئے، بھوک کئی دنوں تک برداشت کرنی پڑی، حتیٰ کہ کھجوروں کو چوسنے تک بات آ گئی۔ کھجوریں ختم ہوئی، راشن ختم ہوا، کھجور کی گٹھلیاں صحابہ چوس کیا کرتے، لیکن راستے میں کبھی ناشکری کے کلمات نہیں آئے کہ اللہ تو نے کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے، کتنی مشکل ہے، کتنی پریشانی ہے کہ اتنا لمبا سفر ہے لیکن ہمارے پاس نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ راشن ہے، ہر چیز ختم ہو چکی۔ اونٹوں کے پیٹ کاٹ کاٹ کر ان کی بوجھڑیوں میں سے پانی نکال کر دیا جا رہا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، یہ حالت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا پیغمبر کو کہ اس جنگ میں اعلان کر دیجئے کہ تمام مدینہ کے لوگ اس جنگ میں شریک ہو، کوئی آدمی پیچھے نہیں رہے، سب جنگ کے ساتھ چلیں گے اور جنگ کا حصہ بنیں گے۔ فرمایا کہ منافقین جو تھے وہ جنگ سے پیچھے رہے، آگے عذر کرنے لگے۔ جب اللہ کے پیغمبر واپس آئے بہانے بنانے لگے، جھوٹی قسمیں اٹھانے لگے۔ فرمایا کہ منافق کی علامت ہے کہ جب بات کرے گا جھوٹی قسم اٹھائے گا، وعدہ خلافی کرے گا، بات بات پر جھوٹ بولے گا۔ اللہ کے پیغمبر یہ مسئلہ تھا، اللہ کے پیغمبر یہ پرابلم تھی، گھر ہمارے خالی تھے، اکیلے تھے، ہم نہیں جا سکے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 مخلص صحابی اللہ کے پیغمبر کے ساتھی جو انتہائی مخلص تھے، ایمان کے پکے تھے، وہ بھی پیچھے رہے۔ ان میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی، یہ 3 صحابی تھے جو بڑے پکے مسلمان، پکے مومن، ایمان کے مضبوط، لیکن اس لیے پیچھے رہ گئے کہ پھلوں کے پکنے کا وقت آ گیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ کھیتی تیار کھڑی ہے، پھل تیار کھڑا ہے، اب پھل کو اتارنے کا وقت ہے، کھیتی کو کاٹنے کا وقت ہے، پورے سال کی روزی کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ جہاد کے لیے نکل پڑو، چاہے خفاف، چاہے تمہارے پاس اسلحہ ہے، چاہے نہیں ہے، چاہے پیدل پاؤ، نکل پڑو۔ پیغمبر نے کہا کوئی پیچھے نہ رہے، جتنے صحابہ ہیں، جتنی
سب جائیں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر کی حکم دیں تو جہاد فرض عین ہو جائے۔ خلیفہ جب حکم دے دے سب کو نکلنے کا تو پھر پیچھے نہیں رہ سکتا، جو پیچھے رہے گا وہ مارا جائے گا۔ اب 3 صحابی جو ہیں، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ اس لیے پیچھے رہ گئے۔ اب جاتے ہیں، اب جاتے ہیں، اب جاتے ہیں۔ کعب کہنے لگے کہ میں نے اپنی سواری تیار کر رکھی اور صرف اس لیے رکتا رہا کہ اللہ کے پیغمبر ابھی نکلے ہیں، میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں، میں بھی مل جاؤں گا۔ ایمان ہے، جانا ہے، اللہ سے محبت ہے، لیکن بعض دفعہ مومن آدمی میں بھی سستی آ جاتی ہے۔ یہ بھی فطرت ہے، مومن آدمی میں بھی سستی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے درجات ہیں۔ کبھی تو انسان کا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ راتوں کی تاریکیوں میں بھی اٹھتا ہے، تہجد کی نمازوں میں کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، نوافل ادا کرتا نظر آتا ہے اور باجماعت نماز پڑھتا نظر آتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا نظر آتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا نظر آتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا نظر آتا ہے، تبلیغ کرتا نظر آتا ہے، بے حیائی اور فحاشی سے بچتا نظر آتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا نظر آتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کبھی فرضی نماز سے بھی کوتاہی کرتا ہوتا ہے۔ اور میں بھی ایمان بہت زیادہ بڑھ بھی جاتا ہے اور بعض دفعہ ایمان نیچے بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فصل کھڑی ہے، تیز آندھی چلتی ہے اور تیز آندھی کی وجہ سے فصل گٹ جاتی ہے، کھڑی فصل گٹ جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب آندھی رکتی ہے فصل پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مومن کے ایمان کی مثال ہے کہ کبھی ایمان کم ہوتا ہے، کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انسان جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر اس کے ایمان کی وجہ سے اعمال میں بڑی خیر آتی ہے، اعمال بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ایمان بڑھ گیا ہے نا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اعمال میں سستی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس آتے ہیں، منافقین کو تو اللہ کے پیغمبر نے نظر انداز کر دیا، پتا ہے کہ یہ دل سے کفر اختیار کرتے ہیں، یہ دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، لیکن اللہ کے پیغمبر ان کو کہتے کچھ اس لیے نہیں تھے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں پر ظلم کرتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ صحابہ کی صفوں میں شامل تھے، باہر کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ منافقین بھی پیغمبر کے ساتھی صحابہ کا حصہ ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے اور ان کا انجام اللہ کے سپرد کرتے، کہ جن کے انجام کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا نچلا کرتا ہے، جہنم کی جو تہ ہے اللہ منافقین کو وہاں ڈالے، شدید سخت عذاب ان کو اللہ عطا کرے۔ اچھا واپس آئے، یہ صحابہ پریشان ہو گئے، کعب بن مالک بھی، ہلال بن امیہ بھی، مرارہ بن ربیع بھی، تینوں صحابی پریشان۔ اب کیا کہیں اللہ کے پیغمبر کے سامنے جا کر، کیا عذر کریں، کیا بہانہ کریں؟ لوگوں نے کہا کہ جھوٹ بول دو، کہہ دو کہ فلاں بیماری تھی، فلاں پریشانی تھی۔ کسی نے کچھ مشورے دیے، کسی نے کچھ مشورے دیے۔ اللہ نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ مومن سے غلطی ہو جاتی ہے، فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی اولاد ساری کی ساری خطا کار ہے، گناہ گار ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن آدم کی اولاد میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ خیر الخطائین التوابون، کہ جب گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف فوراً دوڑے، انابت کرے، رجوع کرے، معافی مانگے، اللہ کے سامنے کے گڑائے، روئے، یا اللہ گناہ ہو گیا، تو نہیں معاف کرنا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ یہ گناہ ہو گیا، اللہ اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا، اور پھر استقامت اختیار کر جائے، ڈٹ جائے، اب یہ نہیں کرنا۔ فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے نا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتے، اللہ اس بندے سے تعلق مضبوط کر دیتے ہیں۔
اور ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی قوم اللہ کو پسند نہیں ہے جو گناہ نہیں کرنا چاہتی ہے، کرتی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کو ختم کر کے ایسی قوم کو لائے کہ جو گناہ کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اس میں اللہ کی اپنی ذات کا اظہار ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے معاف کرنے والا اللہ ہے۔ اب تینوں صحابی پریشان ہیں کہ کیا کہیں کیا کہیں، اللہ کے پیغمبر کے سامنے جانے کی ضرورت اور طاقت نہیں ہے۔ اب تینوں نے یہ ٹھان لی کہ سچ بولنا ہے۔ یہ ایک بات ہے جو اللہ نے بڑی اہم بیان کی کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا کہ جو شاید کسی کے ساتھ ہو، لیکن ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ آ کر سچ سچ بول دیا کہ اللہ کے پیغمبر کوئی عذر نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی، سواری بھی موجود تھی، جا بھی سکتے تھے، لیکن سستی اور کاہلی اور یہ موسم کی شدت اور پھلوں کی پکائی، اس چیز نے ہمیں روکے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ، اللہ نے حکم نازل کر دیا سوشل بائیکاٹ کا۔ کوئی شخص ان سے سلام نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب وہ اتنے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے کہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہوئے بندہ سلام نہ کرے، اور بندہ سلام کا جواب نہ دے، سلام کرتے سلام کا جواب ہی نہیں، کوئی اپنے پاس بیٹھنے نہیں دے رہا، بات کرنے نہیں دے رہا، بات سنتا نہیں ہے، ہر بندہ اٹھ کے چل دیتا ہے، جس کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ سوشل بائیکاٹ، گھر میں رو رہے، آنکھوں میں آنسو گڑگڑاتے، اللہ سے معافیاں مانگ رہے۔ ایک اور حکم آ گیا کہ بیویوں سے وہ بھی رد ہو گئے، اور سختی آ گئی۔ اب باہر لوگ نہ سلام کرتے ہیں، نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں۔ یہ سوشل بائیکاٹ، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے، ختم۔ سخت امتحان، سخت امتحان۔ اب ایمان کو بھی جانچا جا رہا ہے اور اسلام کے ساتھ تعلق کو بھی جانچا جا رہا ہے، یہ کتنے مضبوط ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کبھی گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں، باقی صحابہ جو دو ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، بیویاں علیحدہ ہو جاتی۔ کعب بن مالک کہنے لگے کہ مجھے شاہ ایران کا خط آتا ہے کہ اس نے لکھا کہ کعب تیری جیسی شخصیت شاید تیرے نبی کو پتہ نہیں ہے کہ تیرا مقام، تیری حیثیت کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تو کیا کن خوبیوں کا مالک ہے۔ چھوڑ دے ایسے دین کو، چھوڑ دے ایسے مذہب کو، چھوڑ دے ایسے نبی کو جس نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ تو اپنے ہی گھرانے میں اجنبی ہے، نہ تجھ سے کوئی بات کرتا ہے، نہ تجھ سے کوئی کلام کرتا ہے، نہ تیری بات کو کوئی سنتا ہے، نہ تیرے سوال کا کوئی جواب دیتا ہے۔ کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ آجا ہمارے پاس جو عہدہ چاہیے عطا کیا جائے گا، جو مال چاہیے دیا جائے گا، جو کچھ بھی لینا چاہتا ہے کعب دینے کے لیے تیار ہے، آ جاؤ، چھوڑ کے آ جاؤ ہمارے پاس۔ کعب میں اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اس خط کو پکڑ کے پھاڑ دیا اور آگ میں جلا۔ یہ ایمان ہمارے جیسے سودے کرتے ہیں، ٹکے ٹکے پہ ایمان کو بیچ دیتے ہیں، دولت کی خاطر اپنے دین کا سودا کر دیتے ہیں، اپنی حیا کا سودا کرتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اپنے اسلام کو بیچ دیتے ہیں، دین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ درباری بازاری ملا جو ہیں مال کی خاطر اللہ کی بغاوت کی انتہا کر دیتے ہیں، شرک کی انتہا کر دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ضلالت، گمراہی ہے، یہ حرام ہے، اللہ کی بغاوت ہے، لیکن صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے مال کی خاطر وہ اپنے آپ کو بھی بیچتے ہیں، اپنے دین کو بھی بیچتے ہیں، اپنے اسلام کو بھی۔
فرمایا کہ یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ہے۔ کعب نے اتنی بڑی آزمائش کہ سوشل بائیکاٹ، بیوی بھی اپنے آپ سے جدا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سوشل بائیکاٹ ختم بھی ہونا ہے کہ نہیں۔ 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، مہینہ گزرا۔ اب 1 مہینہ اگر آدمی اس حالت میں گزارے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا ہوں، میرے ساتھ کیا بننا ہے اور میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہ کوئی آدمی مجھ سے کلام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ نے کہا کہ ایمان کا امتحان ہے، خط کو پکڑ کے پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا۔ 50 دن گزرتے ہیں، اب ان کی بس ہو گئی، لیکن اللہ کے سامنے کے گرا ہے، رو رہے۔ اب اللہ نے یہ بھی پوری دنیا کو دکھایا کہ گناہ ایک ہی ہے، لیکن جب گناہ سخت ہوتا ہے تو اللہ کی پکڑ بھی سخت آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام کو اللہ نے اجاگر کیا کہ محمد کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت تم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر تم پیغمبر کی اطاعت سے ہٹ جاؤ گے، دنیا بھی تباہ، زندگی بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے۔ اور آج ہے، ہم پہ اللہ کا عذاب ہے کہ ظالم حکمران ہمارے خون کو نچوڑ رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے کہ پورے پاکستان کی معیشت تباہ ہے۔ اللہ کا عذاب ہے کہ پورے پاکستان کی معیشت سود کے اندر جکڑی ہوئی، جو اللہ کی لعنت، ہمارا پورا ملک سود پہ چل رہا ہے، پورا ملک۔ ورلڈ بینک سے جا کے قرضہ لیتے ہیں، بغیر قرضے کے کوئی گورنمنٹ چل ہی نہیں سکتی۔ جب بھی نئی حکومت آتی ہے، خزانہ خالی ہوتا ہے، منہ اٹھاتے ہیں اور جا کے ورلڈ بینک کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، کشکول کھلے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ملک کو چلانے کے لیے۔ ورلڈ بینک قرضہ دیتا ہے، سود کے ساتھ دیتا ہے، اب اس پیسے سے ملک چلایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سود تو اللہ کے ساتھ اٹھانے جنگ ہے، جیت سکو گے کبھی بھی نہیں۔ فرمایا کہ وہ معیشت کبھی سدھر ہی نہیں سکتی جس میں سود شامل۔ ہمارے پورے پاکستان کے بینکنگ سسٹم جو نظام ہے وہ سارا سود پہ۔ 50ویں دن اللہ نے نبی پر قرآن نازل کر دیا، لقد تاب اللہ، اللہ نے ان 3 صحابہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے ان کا رونا بھی دیکھا، ان کا آہو بکا بھی دیکھی، ان کے سجدے بھی دیکھے، اور ان کے ایمان کی استقامت بھی دیکھی کہ یہ اپنے ایمان پہ ڈٹے رہے۔ اگرچہ انہوں نے غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد ان کی توبہ کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے ان کو معاف کیا۔ صحابہ دوڑے، جا کے ان کو سینے سے لگایا، محبت کرنے لگے، چومنے لگے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قرآن میں نازل کر دی۔ یہ بھی تمہارا مقام ہے، تمہارا مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن تک تمہارے اس واقعے کو لوگ سناتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اور تمہارے ایمان کی مثالیں لوگ دیتے رہیں گے، اور تمہاری توبہ کے تذکرے لوگ کرتے رہیں گے کہ دیکھو اللہ کے سامنے کس انداز سے ان لوگوں نے توبہ کی اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا کہ اللہ نے ایسا نبی بھیجا ہے، ایسا رسول بھیجا ہے جس کی صفت یہ ہے کہ تمہیں سختی میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ، تم پر کوئی بھی سختی آتی ہے، یہ پیغمبر حریص ہے کہ میری امت پر کوئی سختی نہ آئے، میری امت کے لیے آسانیاں در آسانیاں اللہ پیدا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری بہت اعلیٰ قسم کی صفت ہے جو تیرے اندر پائی جاتی ہے کہ حریص، کہ آپ حریص ہیں اس بات پر کہ میری امت کے اوپر کوئی سختی نہ آئے، میری امت پر آسانی رہے، آسانی رہے، آسانی رہے۔ اس لیے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا، اور موت تک توبہ کا دروازہ
انسان کسی وقت بھی اللہ کے دربار میں آ کر فرمایا کہ ایک آنسو، صرف ایک آنسو اگر اخلاص کے ساتھ اگر انسان اللہ کے سامنے بہا دے، فرمایا کہ اللہ جہنم کو حرام کر دے۔ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے، کتنی محبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کہ اللہ کے پیغمبر رات کو قیام میں کھڑے ہوتے، پوری رات اپنی امت کی بخشش کی دعا کے لیے اللہ کے پیغمبر پوری رات گزار دیتے اور پاؤں میں برہم آ جاتے، اور پوری رات اللہ کے پیغمبر قرآن کی ایک آیت ہی پڑھتے رہتے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تو عذاب دے تو خالق ہے، مالک ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو یا اللہ تو غفور الرحیم، معاف کر دے، اپنی امت کے لیے دعائیں کر دے۔ تو فرمایا کہ ایسا نبی کسی امت کو نصیب نہیں ہوا، ایسا رسول کسی امت کے پاس نہیں آیا۔ باقی انبیاء کی فضائل اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اوصاف اور خوبیاں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کسی کے اندر نہیں۔ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ذکر کی، چار باتیں، فرمایا کہ مومنوں ان چار باتوں کو پلے باندھ کے رکھنا، ان کے ساتھ جڑ جانا۔ سب سے پہلی بات اللہ نے کہا کہ مومن کے ایمان کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مسلمان رہوں، میرا ایمان باقی رہے، میرا اسلام باقی رہے، اور میرے اسلام میں کوئی دراڑ پیدا نہ ہو، میرا اسلام ایسا ہو کہ اللہ قبول کر لے، میرے ایمان سے اللہ راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تقوی اختیار۔ حضرت معاذ سے اللہ کے پیغمبر بڑی محبت کیا کرتے تھے، چار منٹ باقی ہیں، حضرت معاذ سے بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یمن بھیجنے لگے تو اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی سے باہر نکلے، اب الوداع کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کے ساتھ چلتے جا رہے، باتیں کرتے ہوئے چلتے جا رہے، معاذ بھی چلتے جا رہے، اللہ کے پیغمبر بھی چلتے جا رہے، چلتے 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 اتنی دور نکل گئے کہ مدینہ کی بستی اوجل ہو گئی۔ اب معاذ پریشان ہو گئے، اللہ کے پیغمبر آپ نبی ہیں، رسول ہیں، میں اگرچہ صحابی ہوں لیکن میری کیا حیثیت ہے آپ کے مقابلے میں؟ اللہ کے پیغمبر بس کیجیے، رک جائیے، مدینہ کی بستی اوجل ہو گئی ہے، آپ اتنا چلتے آ گئے میرے لیے۔ یہ پیغمبر کی سیرت۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ بس گلے لگ جا، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے ساتھ ملاقات ہے۔ معاذ کی ہچکیاں بن گئی، رونا شروع کر دی، یہ بات ان کے لیے پہاڑ گرنے کے برابر تھی۔ اللہ کے پیغمبر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ معاذ رونا نہیں، بس میری وصیت کو یاد رکھنا ہے، میں تمہیں ایک وصیت کرنے لگا ہوں، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جا، معاذ تقوی اختیار کرنا، بس یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے وصیت۔ اگر تو یہ تقوی اختیار کرے گا کل محمد کا ساتھ جنت میں اللہ تجھے فرمایا کہ متقین کو اللہ جنت عدن میں داخل کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کا جو محل ہے، جو آپ نے معراج کے موقع پر دیکھا، آپ کو دکھایا گیا، آپ نے پوچھا یہ عظیم و شان محل کس کا ہے؟ جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کا ہے۔ کہا کہ مجھے جانے دو، فرمایا کہ نہیں، ابھی وقت نہیں ہوا، وقت تھوڑا باقی ہے۔ کہا کہ جنت عدن میں اللہ کے پیغمبر کا محل ہے، اور وہ جنت عدن جو ہے متقین کی جگہ ہے، اللہ متقین کو داخل کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا متقین کا اس جنت کے اندر۔ فرمایا کہ معاذ تقویٰ پکڑنا، تقویٰ اختیار کرنا، باطنی زندگی ظاہری زندگی میں یکسانیت لے کر آنا، اللہ سے کرتے رہے، یہ پہلا حکم اللہ نے اہل ایمان کو دیا۔ دوسری بات اللہ نے کہا کہ نفاق نہیں آنے دینا، نفاق نہیں آنے دینا۔ اگر نفاق لاؤ گے تو ایمان ختم ہو جائے، دل میں ایمان نہیں رہے، منافق آدمی کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، بات کرتے
چاہتے وقت جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ایمانت میں خیانت کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ منافقوں کی علامتیں جو بیع در بیع لوگوں میں پائی جائیں گی، اور یہ نفاق جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ دوسری چیز اللہ نے یہ حکم دیا ہے مومنوں کو نفاق سے بچنا ہے، گویا کہ جھوٹ سے بچنا ہے، گویا کہ غیبت چغلی سے بچنا ہے، گویا کہ وعدہ خلافی سے بچنا ہے، گویا کہ بددیانتی سے بچنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول کو ترجیح دینی، بڑی قیمتی بات ہے۔ پیغمبر کو ترجیح دینی ہے اپنی خواہشات پر، اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، والدین پر، عزیز و اقارب پر، رشتہ داروں پر، پوری دنیا، ساری دنیا ایک جگہ اکٹھی ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے، مومن آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا، اپنی جان دے دے گا، اپنی گردن اڑوا دے گا، لیکن دنیا کی بات نہیں مانے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ فرمایا کہ ترجیح دے دی، اللہ کے پیغمبر کو ترجیح دے دی، حدیث کو ترجیح دے دی، سنت کو ترجیح دے دی، پیغمبر کی سیرت کو ترجیح دینی ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو سب سے اوپر رکھنا ہے۔ جب ترازو میں تولنے لگو تو پوری دنیا کو ایک طرف رکھ دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک طرف رکھ دینا، اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ بھی بھاری رہے۔ اور یہ ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا وزن کیا گیا تو پوری دنیا کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہے۔ تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ رسول کو ترجیح دینی ہے، یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے اور مومن کے ایمان کی شان۔ چوتھی بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں مشقت اختیار ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بندے کو عبادت کرتے وقت نا تکلیف ہوتی ہے، آپ تراویح پڑھتے ہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کبھی پاؤں میں درد ہو رہا ہے، کبھی جسم بوجھل ہو رہا ہے، کبھی نیند آ رہی ہے، کبھی کھڑے ہونے کو دل نہیں کر رہا، کبھی بیٹھ جا رہا ہے، کبھی کھڑا ہے، جبر کر کے کھڑا ہے، جبر وہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ پہلے 3 صفحے بھری ہوتی ہیں، آج دیکھ لیں 2 صفحے 1.5 صفحے باقی رہتی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کی عبادت میں مشقت اختیار کرنی، تم نے اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنے جسم کو اس پر زبردستی چک لگانا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت میں اپنے جسم کو مشقت میں ڈالا۔ اتنی مشقت نہیں کہ بندہ ہلاک ہو جائے، اتنی نہیں، لیکن اتنی ہو کہ بندہ کم از کم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کا حق ادا کر سکے۔ یہ 4 باتیں اہل ایمان کو بیان کی ہیں۔ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ آخری آیت بیان کرتا ہوں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ تمہارے پاس بہترین نصیحت ہے، بہترین۔ آج خلاصہ بیان کرتے ہوئے 11 دن ہو گئے، تو جتنی باتیں ہم نے قرآن کی سنی ہے ساری نصیحت ہے، کتنی پیاری پیاری نصیحت ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں کہ انسان اپنی عقل سے ہدایت کا راستہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ سیدھا راستہ یہ ہے، برا راستہ یہ ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ برائی ہے، یہ حیائی ہے، یہ اچھائی ہے، اس طرح کرنا ہے، اللہ کو راضی اس طرح کرنا ہے، اللہ نے راضی تم سے اس طرح ہونا ہے۔ فرمایا کہ یہ موعظۃ من ربکم، یہ قرآن بہترین نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، اللہ فرماتے ہیں سینوں کو اگر جگمگانا چاہتے ہو، سینوں کو اگر روشن کرنا چاہتے ہو، ایمان کی حرارت پیدا کرنا چاہتے ہو اور اپنے اندر کی بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے جسم کو تندرست و توانا بنانا چاہتے ہو، یہ سمجھ لو کہ قرآن کی تلاوت جو ہے تمہارے لیے طاقت کا باعث ہے۔ آپ آزما کے دیکھو، بخدا اس پر میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، قرآن انسان کو جسمانی طور پر طاقت ہے۔ اللہ، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کی قوت مدافعت مضبوط ہو جاتی ہے، قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے، انسان کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن شفا ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔
سینوں کے لیے بھی، جسم کے لیے بھی. اور فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن رزق کو کھینچ کے لاتا ہے. آپ سے سب کی حدیث آپ نے فرمایا قرآن پڑھنا شروع کر دو. جو غریب آدمی ہے نا قرآن پڑھے. فرمایا کہ اللہ ایسے رزق کے ذرائع پیدا کر دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایسے رزق کے ذرائع پیدا کر دے گا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا